رہیے ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو۔ کرونا پینڈیمک کی اس مشکل گھڑی میں بلند حوصلے اور پختہ ارادے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم سب 20 سے 30 سال تعلیمی تجربہ رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے ملک کو اپنی اس مہارت کا صحیح استعمال کا وقت ہے۔ سب مل کر بہت اچھے فیصلے کیجیے۔ اس وقت ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیے۔ یہ تمام انٹرنیٹ سیشنز اپنے گھروں میں بیٹھ کے لیجیے۔ کیا خوب کہا ہے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلوں سے ملا کر۔ السلام علیکم، میرا نام انیتا ہوتوانی ہے۔ میں آغا خان یونیورسٹی کے پیڈز ڈپارٹمنٹ میں انفیکشس ڈیزیز ریسرچ لیب کی مینیجر آؤٹ ریچ کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ IFPA سرٹیفائڈ بھی ہوں۔ پاکستان بایولوجیکل سیفٹی ایسوسی ایشن سے 2009 سے منسلک ہوں اور اس وقت پاکستان پیپسا کی میں سندھ چیپٹر ہیڈ بھی ہوں۔ آئیے ذرا اس باکس کو دیکھتے ہیں۔ اس باکس کو ذرا آپ قریب سے دیکھیے۔ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا دکھ رہا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ کرونا وائرس ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اور غور سے ذرا توجہ سے دیکھیں تو اس میں کرونا کے علاوہ اور بہت کچھ ہے۔ اس کے اطراف کی طرف ذرا دیکھیے، کتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ پاور، ہارٹ، ٹوڈے، چائلڈہڈ، موشن، نالج، ورلڈ، گیم، لو، چائلڈ، کتنی چیزیں ہیں۔ اس وقت ہم نے کرونا کے خوف سے اپنے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے اور ہر دنیا کی نعمت سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو کرونا کے علاوہ اطراف میں بہت سی چیزیں ہیں جن کا صحیح استعمال، جن کا صحیح کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تبھی ہم اپنے فرنٹ لائنرز کی مدد کر سکیں گے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ ضرورت احتیاط کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، تو اگر ہم علاج کی بجائے احتیاط کی طرف توجہ دیں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں تو بہت جلد ہم کرونا کا یہ باکس چھوٹا سے چھوٹا کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا باکس چھوٹا ہو جائے گا کہ ہماری روزمرہ کی تمام چیزیں واپس دوبالا ہو جائیں گی اور ہم زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم اس خوف و ہراس سے باہر نکلیں اور اپنی نارمل لائف کی ہر وہ ایکٹیویٹی کریں جو ہم کرتے تھے، لیکن ذرا انداز مختلف ہے۔ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ لے کے اتنے محو ہو جائیں اس میں کہ ہمارے ذہنوں سے کرونا ہٹ جائے، اور خود بخود آپ دیکھیے آپ کا ہاتھ دھونا، آپ کا نارملی صفائی رکھنا ایک نارمل روٹین بن جائے گا۔ بس صرف اور صرف اس خوف سے نکل آئیے۔ اس وقت اگر ہم اپنے چاروں طرف کا جائزہ لیں تو دیکھیں ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں ان کا سارا انحصار صرف اور صرف پی پی پر ہے، جو کہ غلط ہے۔ پی پی کے اس غلط استعمال کی وجہ سے پی پی کا ضیاع ہو رہا ہے اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ کنٹینمنٹ ہیرارکی کس طرح سے ہے؟ دیکھا جائے تو کنٹینمنٹ آف ہیرارکی میں 5 کنٹرولز ہیں۔ سب سے پہلا ہے ایلیمینیشن، یعنی سورس آف انفیکشن کو ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے انجینئرنگ کا۔ انجینئرنگ کنٹرول میں ہم آئسولیشن کر لیتے ہیں۔ آئسولیشن کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہے SOPs، یعنی ہر اسٹیپ کو ڈاکیومنٹ کیا جائے اور اس کے حساب سے ورکرز کو ٹرین کیا جائے کہ ان کو کون سے اسٹیپس کس طرح سے فالو کرنے ہیں۔ اس کے بعد فورتھ کنٹرول از لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ یہ تمام SOPs، تمام احتیاطی تدابیر کا صحیح طریقے سے استعمال کرائیں اور سیف بیہیویئرز کی پریکٹسز کرائیں۔ اور سب سے آخر میں
जो इनइफेक्टिव कंट्रोल है, दैट इज़ PPE। और PPE इसका इस्तेमाल जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इस तरह हम इन 5 कंटेनमेंट हायरार्की कंट्रोल्स का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से कम वसाइल में इस वायरस की रोकथाम कर सकते हैं। लिहाजा हमें PPE के बिला वजह इस्तेमाल को रोकना बहुत लाजिम है, ताकि ये उस वक्त काम आए जहां इसकी ज़रूरत है। हेल्थ केयर वर्कर्स इस बारे में अच्छी तरह से ये समझ लें कि आपके पास कई हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स हैं जिसकी मदद से आप इस कोरोना वायरस का रोकथाम कर सकते हैं। कंटेनमेंट हायरार्की का सबसे पहला पॉइंट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के 4 पॉइंट्स हैं जो हर हेल्थ केयर वर्कर को फॉलो करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई सेफ स्पेसेस। सेकंड, कीप पीपल आउट, लोगों को दूर रखें। थर्ड पॉइंट है कीप पीपल बैक, हर एक को आने जाने की इजाज़त ना हो। और चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कवर आई, नोज़ एंड माउथ। तो अब आते हैं क्या हैं सेफ स्पेसेस। ये वो स्पेसेस हैं जो इनमें सबसे कम रिस्क हो, जो लो रिस्क एरिया हो, और जहाँ पे आने जाने वाले हर शख्स को कंप्लीट PPE पहननी है और वो कंप्लीटली स्क्रीन हो, उसका फीवर चेक किया जाए, उसकी तमाम हरकत को देखा जाए कि कहीं वो मास्क का या किसी और चीज़ का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, वो अपने हाथ को मुंह पर तो ज़्यादा नहीं ले जा रहा, कहीं वो अपने आप को कंटामिनेट तो नहीं कर रहा या किसी और चीज़ को कंटामिनेट तो नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है सेफ़ स्पेसेस में। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोगों को वहाँ से दूर रखा जाए, हर एक को आने जाने की इजाज़त ना दी जाए क्योंकि वो सेफ़ एरिया है। कोई भी ऐसा पर्सन एसिम्प्टोमेटिक वहाँ पे ना चला जाए कि बाकी लोगों को इन्फेक्शन देना शुरू कर दे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूर रखना है। कीप पीपल बैक, लोगों को उस एरिया में आने जाने की इजाज़त ना दे। और सबसे आखिरी पॉइंट जिसका उसको बहुत ख्याल रखना है कि आप आई, नोज़, माउथ इसको प्रॉपरली कवर करें और वहाँ उस एरिया में बग़ैर कवर के ना जाने दें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर वर्कर की है। कंटेनमेंट का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग को हम यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी 4 तरीके हैं। सबसे पहले यूज़ एलिवेशन या स्पेसिंग, यानी हमें एक बुलंद सतह का इस्तेमाल करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है पंखों का इस्तेमाल। तीसरी चीज़ है बैरियर्स का इस्तेमाल। चौथी चीज़ है मदर नेचर। अब आते हैं इसकी वजाहत करते हैं। एलिवेशन कहाँ देखी जाएगी? जब कोई भी हेल्थ केयर वर्कर किसी पेशेंट को देख रहा है तो अपनी सतह बुलंद रखे, क्योंकि जब वो उसके ऊपर वाले हिस्से पे होगा और कोई भी मरीज़ छींकता है, खांसता है, तो ड्रॉपलेट हेल्थ केयर वर्कर तक नहीं आएंगे बल्कि वो नीचे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी हेल्थ केयर वर्कर का ऊपरी सतह पे होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इंजीनियरिंग कंट्रोल है फैंस। फ़ैन को कहाँ रखा जाए? फ़ैन हमेशा हेल्थ केयर वर्कर के पीछे हो ताकि हवा उसके साथ चली जाए। अगर वो सामने स्क्रीनिंग कर रहा है या पेशेंट देख रहा है तो हवा जब पीछे से आएगी तो इस मरीज़ से आने वाली हर चीज़ आगे को चली जाएगी और हेल्थ केयर वर्कर की तरफ नहीं आएगी। तो इस तरह भी इंजीनियरिंग कंट्रोल की मदद लेते हुए हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को सेफ कर सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूज़ ऑफ बैरियर्स। अब बैरियर्स में हमारे पास कई चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास प्लास्टिक शील्ड्स हैं। आप किसी भी तरह से अपने फेस को उस शील्ड से कवर रखेंगे तो आपकी आँख, नाक, मुंह ये सब फुली कवर हो जाएंगे। तो शील्ड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ये एक बैरियर का काम करेगा। और इस तरह से
मरीज से आने वाली हर चीज़ हेल्थ केयर वर्कर के लिए बीच में रुकावट होगी। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मदर नेचर। इसमें हम हवा और सूरज इसका इस्तेमाल करते हैं। सूरज से गर्मी होगी और हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से इफ़ देयर इज़ एनी वायरस इट विल गेट डाइल्यूट। सो नेचर में ये है चीज़ कि कोई भी पोल्यूशन हो तो उसका हल डाइल्यूशन है, तो हम हवा और गर्मी से ये डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, इंजीनियरिंग कंट्रोल को फॉलो करते हुए हम वायरस से हेल्थ केयर वर्कर बहुत अच्छे से अपना बचाव कर सकते हैं। कंटेनमेंट का तीसरा पॉइंट है SOP। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें SOPs में 4 चीज़ों की प्लानिंग का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले डॉनिंग एंड डॉफिंग, उसके बाद ट्राइज स्क्रीनिंग, देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स और फाइनली वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आते हैं डॉनिंग और डॉफिंग की SOP। डॉनिंग और डॉफिंग की SOP ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेड हो, इसके लिए हर एक हेल्थ वर्कर का ट्रेंड होना लाजिम है। प्रॉपरली देखिए कि व्हाट इज़ डॉनिंग यानी आप PPE कैसे पहनेंगे, फिर PPE डॉफ यानी उतारेंगे कैसे। दोनों के अलग अलग तरीके हैं। जब हम PPE डॉन करते हैं, पहनते हैं, तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम क्लीन से डर्टी की तरफ जा रहे हैं, यानी हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट साफ़ PPE कौन सी है सबसे पहले वो पहनेंगे, और डर्टी अगर देखें तो हमारा शू कवर है वो हम सबसे आखिर में पहनेंगे। तो इस तरह तरतीब को सही से फॉलो करना हेल्थ वर्कर का काम है। इसके बाद जब वो काम कर लेते हैं और डॉफ करते हैं, तो डॉफिंग में सबसे पहली चीज़ जो उतरेगी वो होगी डर्टी थिंग, और डर्टी थिंग को उतारने से पहले उसको आप डीकॉन कीजिए। डीकॉन करने के बाद उतारिए। तो सबसे पहली आपकी जो सबसे ख़राब चीज़ होगी वो आपके ग्लव्स होंगे। तो ग्लव्स को डीकॉन करके फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव को आप उतारेंगे और फिर इनर पेयर ऑफ ग्लव्स के साथ बाकी PPE को रिमूव करते जाएंगे, डर्टी से क्लीन को फॉलो करते हुए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्राइएज स्क्रीनिंग। अब ट्राइएज में हमें सबसे पहले ट्राइएज को बनाना होगा कि पहले एसिम्प्टोमेटिक, उसके बाद जो माइल्ड हैं, उसके बाद मॉडरेट हैं, और उससे सबसे आखिर में जो सिम्प्टोमेटिक हैं या सिवियर हैं। तो इस ट्राइएज स्क्रीनिंग करते वक्त इस ट्राइएज की SOP को ज़रूर फॉलो करें, और तमाम डॉक्टर्स, तमाम अमला इस SOP को सही से समझ ले और सही से फॉलो करें। थर्ड पॉइंट है एमरजेंसी रिस्पॉन्स। जैसे कहीं स्पिल हो गया, किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई, कोई फायर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन सब कंडीशंस की भी SOP प्रॉपरली हर एक अमले को पता होनी चाहिए और वो उसमें फुली ट्रेंड होना चाहिए। सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट SOP जिसकी बनाने की इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत है वो है वेस्ट मैनेजमेंट की। यानी आप जो PPE डॉफ कर रहे हैं, जिस चीज़ को हिला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसको वेस्ट में डालने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त शहर में जो हालत देखी जा रही है, जगह जगह PPE फेंकी जा रही है, ग्लव्स फेंके जा रहे हैं। कई एक आध न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि पूरी की पूरी PPE जो है वो गलियों में फेंकी जा रही है। तो इस तरह से हम वबा को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि वबा को फैला रहे हैं। तो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को फॉलो करें और अपने तमाम अमले को इसकी ट्रेनिंग दें। कंटेनमेंट का चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लीडरशिप को भी 4 चीज़ों का बहुत अहम ख्याल रखना है। सबसे पहले कि वो हिफाजत करें अपने इम्पॉर्टेंट स्टाफ की, सेकंड मेडिकल सर्विलेंस, थर्ड ट्रेनिंग एंड फोर्थ इज़ कंप्लायंस। इन 4 चीज़ों का बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। अब हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि हम वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ को कैसे प्रोटेक्ट रखेंगे। इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टाफ जो ज़्यादा वल्नरेबल है,
جو کمزور ہے اور جس کو لگتا ہے کہ بہت جلدی بیماری پکڑ لے گا، اس کو فرنٹ لائن پہ نہ بھیجیں۔ پھر ایسے اسٹاف جو 60 سال یا اس سے بڑی عمر کے ہیں، جن کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے، ان کو بھی فرنٹ لائن پہ نہ لایا جائے۔ پھر اگر اس کے کسی بھی اسٹاف کو کوئی پری ایگزسٹنگ میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کو بھی نہ بھیجا جائے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ، میڈیکل سرویلنس۔ وہ اسٹاف جو فرنٹ لائن پہ ہے، اس کی میڈیکل سرویلنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا اور اس کی فیملی کا فیور کانسٹنٹ چیک ہونا چاہیے کہ نہ کوئی اس کے گھر میں کسی کو یہ بیماری ہو، نہ خود اسے بیماری ہو۔ جب وہ ان تمام اسکریننگ سے سیف ہو تب اس کو فرنٹ لائن پہ بھیجا جائے۔ دین ٹریننگ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر فرنٹ لائن پہ آنے والے کو فلی ٹرینڈ ہونا چاہیے۔ یہ ٹریننگ صرف کوگنیٹو نہیں ہوں گی، یہ بیہیویئرل ہوں گی، یعنی ایسی ٹریننگز دی جائیں کہ وہ اسٹیپس جو ہیں وہ ان کے عمل میں شامل ہو جائے، ان کے بیہیو میں شامل ہو جائے، اور وہ غلطی سے بھی غلط کام نہ کریں۔ تو اس لیے کوگنیٹو ٹریننگ کی جگہ پہ بیہیویئرل ٹریننگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دین چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے کمپلائنس، کہ جو باتیں فرنٹ لائن کو بتائی جا رہی ہیں، اسٹاف کو بتائی جا رہی ہیں، وہ اس کو فالو کرے۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً بتا دے، نہ کہ غلطی کو چھپائے۔ غلطی کو بتانے سے مزید غلطی رک جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ لیڈر ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ موجودہ کرونا وائرس کے دور میں ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے ہماری آنکھیں۔ آنکھوں کو ہمیں کس سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ یہ ڈراپلیٹس سے۔ یہ ڈراپلیٹس میکرو بھی ہو سکتے ہیں، مائکرو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے۔ تو ہمیں ان ڈراپلیٹ سے اپنی آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال لازم ہے؟ نمبر 1، سن گلاسز۔ یہ سن گلاسز بڑے اور چوڑے قسم کے ہوں، چھوٹے اور پتلے نہ ہوں، اتنا ہو کہ آپ کی آنکھیں پوری طریقے سے کور ہو جائیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے فیس شیلڈ۔ اگر بڑی فیس شیلڈ پہنی جائے تو اس میں آنکھوں سے لے کے آپ کا منہ، ناک، کان سب کور ہو جاتے ہیں۔ پھر تھرڈ امپورٹنٹ چیز ہے گلاسز۔ گلاسز کس طرح کے ہوں کہ وہ آپ کی پوری آئیز کو کور کریں، یہ نہ کہ اس طرح کے گلاسز ہوں کہ اوپننگز ہوں۔ آپ کے گلاسز ایسے ہونے چاہیے جو یہاں سے کمپلیٹلی سیلڈ ہوں اور آپ کی آنکھ بند رہے، اور کسی بھی حالت میں آپ آنکھ کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ اکثر ہماری ہیبٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہم پی پی پہنتے ہیں ہمیں ایسی اریٹیشن ہوتی ہے کہ ہم خود بخود ہاتھ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن اس فطرت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسی کئی چیزیں مہیا ہیں جن کا استعمال کرنے سے ہم اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو ایک پورٹل آف انٹری آنکھ ہے۔ آنکھوں کا بہت خیال رکھیے، کوئی اپنی انگلی ہاتھ یا اپنی انگلی آنکھوں میں مت ڈالیے، کیونکہ آنکھوں کے اندر لیکریمل گلینڈز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وائرس آپ کے ریسپریٹری ٹریکٹ میں جا سکتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں۔ اب ہم اپنے آپ کو اور کون سی چیزیں جس سے کنٹین کرنا ہے، کس طرح سے کنٹین کرنا ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ چیز جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے آپ کا ناک اور منہ۔ یہ وہ 2 پورٹلز ہیں جہاں سے براستہ آرام سے وائرس جو ہے آپ کے اندر جا سکتا ہے اور آپ کے لنگس کو انفیکٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ناک اور منہ کو کورڈ رکھیں۔ اس کے لیے استعمال کے لیے کون سی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ فیس ماسک اور N95۔ دوسرا کلوتھ ماسک۔ تیسرے فیس شیلڈس۔ آتے ہیں فیس ماسک کی طرف، تو سرجیکل ماسک کا بھی آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ماسک کا استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ ماسک آپ نے صحیح سے پہنا ہو۔ اگر آپ نے اس کو صحیح سے نہیں لگایا تو سرجیکل ماسک کا پہننا بیکار ہے۔ اور کبھی بھی اپنے ماسک کو فرنٹ سے ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس سے سارے وائرسز روکے جا رہے ہیں، اور جب آپ اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو انفیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو سرجیکل ماسک ہو یا N95 ماسک ہو، آپ کو بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کی فرنٹ ایریا کو ہاتھ نہ لگائیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی N95 پہنے۔
آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون سے ماسک کی کہاں ضرورت ہے. وہ جو فرنٹ لائن میں ہیں، جو وائرس کے بہت قریب ہیں، جو پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے N95 کی ضرورت ہے. ہر ایک کو N95 پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے نارمل سرجیکل گلوز جو مل رہے ہیں وہ پہن سکتے ہیں. اس کے بعد اب گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ کلاتھ کے ماسک بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں وہ میکرو اور مائکرو ڈراپلیٹس، ان سے اپنے ناک اور منہ کو بچانا ہے. تو ہمیں یہ ایریا کورڈ رکھنا ہے. اس کے لیے آپ کلاتھ کے ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز فیس شیلڈ ہے. جب وہ آپ اتنی یہاں اس لینتھ کی اتنی ہو کہ یہ پورا ایریا کور کرے، تو وہ فیس شیلڈ آپ پہنیے اور اس سے آپ کو پروٹیکشن ملے گی. موجودہ وقت میں چونکہ وسائل کی بہت کمی ہے، تو وسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم PPE ری یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی PPE کو اسٹرلائز کریں یا ڈس انفیکٹ کریں. تو اگر ہم اسٹرلائزیشن کی طرف آتے ہیں تو ایک تو یہ بہت ٹائم لے گی، اور دوسرا کئی طرح کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں. تو یہ کیمیکلز کسی کو الرجی بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ ایزی اور بہتر یہ ہے کہ ہم ڈس انفیکٹ کریں. تو 70% الکوہول سے اگر آپ اپنے PPE کو ڈس انفیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ یوز کرنے سے پھر بھی بہتر ہے کہ کچھ تو کور ہوگا. پھر اگر ہم اپنی PPE کو کیسے بچائیں، ہم اپنی PPE کو کور کریں. فرض کریں اگر ہم N95 پہن رہے ہیں اور ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کنٹامنیٹ نہ ہو جائے، تو ہم اس کے اوپر سرجیکل ماسک بھی پہن سکتے ہیں. تو اس طرح N95 جو بہت مہنگے ہیں اور جن کا استعمال بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے آپ اوپر سے سرجیکل ماسک کو پہن سکتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی PPE ری یوز کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کہ وہ کہیں سے ڈیمیج نہ ہو. اگر وہ ڈیمیج ہیں تو خدارہ اس PPE کو استعمال مت کیجیے. سب سے آخر میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایسڈس. ایسڈس کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے. اور ایسڈس میں کیا 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ انوائرمنٹ ہاسپٹل کا، ہیلتھ کیئر اسٹاف، اور آخر میں ریسورسز. ہاسپٹل کی انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہمارا فرض ہے. اگر ہمارا ہاسپٹل صاف ہوگا تو ہم انفیکشن سے بچ سکیں گے. ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انفیکٹڈ لوگوں کو ہاسپٹل کے کس ایریا میں رکھیں گے اور کون سا ایریا ہے جہاں پہ ان انفیکٹڈ لوگ جائیں گے. اس کے لیے بھی ہمیں ہی سوچنا ہے. اگر ہم ہاسپٹل کا انوائرمنٹ صاف نہیں رکھیں گے تو اس سے ہم ہر آنے جانے والوں کو انفیکٹ کر دیں گے. تو ہاسپٹل کا صحیح انوائرمنٹ کو صحیح رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ہیلتھ کیئر اسٹاف. ہیلتھ کیئر اسٹاف کو کی تمام ہیئرارکی کنٹرولز اینڈ SOPs تک رسائی ہونا بہت لازم ہے. یہ لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کو ان تمام چیزوں کو مہیا کرے اور وہ اس کو صحیح سے پڑھ کے استعمال کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ وہ لاکرز میں رکھے ہوں اور اسٹاف کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. تو یہ لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر ہیلتھ کیئر ورکر کو SOP پڑھنے اور صحیح سے سمجھنے کا موقع مل سکے اور وہ اس کو آرام سے استعمال کر سکے. آخر میں جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو سب سے آخری چیز ہے ریسورسز. ریسورسز میں ہے آپ کے پاس PPE. جب آپ کے ہیئرارکی کنٹرولز کمپلیٹ ہیں تب آپ PPE کا استعمال کریں گے. PPE کو صحیح سے استعمال کرنا بھی آپ کا کام ہے. اگر PPE کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو بھی آپ ہی کو نقصان ہے. تو اپنی PPE کا بھی خیال رکھیے. یہ بھی ایک ریسورس ہے جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو انفیکشن سے بچانے میں کام آتا ہے. آج کل کے حالات سے متاثر ہو کر کچھ کہنا چاہوں گی. عرض ہے، رفتار کرو کم کہ بچیں گے تو ملیں گے، گلشن نہ رہے گا تو کہاں پھول کھلیں گے.
ویرانگی میں رہ کے خود سے بھی ملیں گے، رہ جائیں سلامت تو گل خوشیوں کے کھلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کائنات کا سوچو، یہ روٹ گئی تو یہ موقع نہ ملیں گے۔ جو ہو رہا ہے سمجھو کیوں ہو رہا ہے یہ، قدرت کے بدن کو اور کتنا ہی چھلیں گے۔ موقع ہے اب بھی دیکھ لو پھر دیر نہ ہو جائے، جو قدرت کو دیے زخم وہ ہم کیسے سیئیں گے۔ ہے کوئی تو جس نے جہاں کو ہلا کے رکھ دیا، لگتا ہے کہ ہمارے دل پتے نہ ہلیں گے۔ جھانکو دلوں کے اندر کیا کرنا ہے سوچو، خاک میں ورنہ ہم سب جا کے ملیں گے، خاک میں ورنہ ہم سب جا کے ملیں گے۔ موجودہ حالات میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھے سنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آخر میں تمام پوائنٹ سمرائز کروں گی۔ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس جن کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے وہ ہے ہینڈ واشنگ، اپنے ہاتھ بار بار صاف کیجیے 20 سیکنڈ تک صابن کے ساتھ۔ پھر اپنی ہائیجین کا خیال رکھیے، اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیے، اپنے ہاسپٹلس کا خیال رکھیے۔ ہیلتھ کیئر اسٹاف اپنی حفاظت کرے، ان کی حفاظت سے ہی ساری عوام کی حفاظت ہے۔ اور سب سے آخر میں اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کریں۔ آخر میں ڈاکٹر شان، ڈاکٹر زیبا، ڈاکٹر عامر اکرام، میری مینٹور ڈاکٹر شاہدہ قریشی اور تمام پیپسا ٹیم، فوگاٹری ٹیم، NIH ٹیم، مشال، فاریہ، شہروز، لازر، اپنی تمام ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے اس پلیٹ فارم پر بولنے کا موقع دیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔